السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صدائے چنار ڈیجیٹل اور میں ہوں سید ذوالفقار بخاری. ناظرین، آپ سب کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید. آج ہمارا ساتھ دیں گے سینئر تجزیہ کار جانی پہچانی شخصیت اعجاز عباد صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سینئر صحافی جناب سجاد احمد اوان صاحب بھی موجود ہیں. ہم دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عباد صاحب، آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا. شرقی اور وسطی باغ میں کچھ پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ ہونی ہے. ہمیں بتائیے گا کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ ضیاء القمر صاحب آ گئے، ایک بار میر اکبر صاحب آ گئے. آنے والے جو کچھ پولنگ سٹیشن رہ گئے دونوں کے، شرقی اور وسطی کے، کون جیت سکتا ہے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب. کل کی ڈیٹ میں دونوں میں پولنگ ہو رہی ہے اور وسطی باغ میں 9 پولنگ سٹیشن ہیں اور شرقی باغ میں 14 پولنگ سٹیشن ہیں. وسطی باغ میں مشتاق بن ناز صاحب اور ضیاء القمر صاحب کے درمیان مقابلہ ہے اور ضیاء القمر صاحب کو کوئی لگ بھگ 1500 ووٹوں کی برتری، 1500 کچھ سم تھنگ ووٹوں کی برتری حاصل ہے. ان کے پولنگ اسٹیشن 9 باقی ہیں اور تقریباً 5-5.5 ہزار ہے، 6,000 سے یعنی 6,000 سے کم ووٹ ہیں. بالکل. اب چونکہ جن پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ نہیں ہو سکی 9 میں سے 4 ایک جگہ اور ایک جگہ وہ ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جن پر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہے. جی، چترا ٹوپی اور وہ سارا علاقہ، چترا ٹوپی، بڑی باڑی اور یہ سارے علاقے. چترا ٹوپی کی بڑی حدود ہے، اس کے اندر بڑی باڑی اور یہ سر آپ کو یاد ہوگا بڑی باڑی کا ایک نوجوان بھی شہید ہو گیا تھا. جی بالکل. ایک نہیں بلکہ دو تو وہ رد عمل میں مکمل بائیکاٹ کیا. اور اسی طرح ایک ہمارے ادھر جو جنوبی باغ میں ہے، اپنی شمالی باغ میں ملوٹ کے آس پاس شاید ریڈمن یا اس طرح کی کوئی جگہ ہے، وہاں بھی بالکل ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. یہ 5 اسٹیشن یہ آ گئے. 4 اسٹیشن وہ ہیں جس میں کہیں ایک آدھ جگہ لڑائی جھگڑے ہو گئے، کئی جگہ پر عملہ نہیں پہنچ سکا، کئی جگہوں پر ظاہر ہے وہ انتظار عملہ تو پہنچا ہوا تھا لیکن کہیں کوئی اس طرح مسائب ہو، وہ صورتحال ساری ہے. اب پوزیشن اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ باغ انتظامیہ نے کلسٹر پولنگ سٹیشن بنانے کی بھی کوئی تجویز دی ہے کہ سارے لوگوں کو ہاڑی گل جو مرچی سینٹر ہے، مرچی سینٹر ہے، وہاں پولنگ سٹیشن بنا کر سارے لوگوں کو وہاں بلایا جائے اور وہاں پولنگ کروائی جائے. اب حیرت انگیز بات یہ ہے جو لوگ اپنے گھروں کے قریب قائم پولنگ سٹیشن پر گھر سے نکل کر آ کر ووٹ پول نہیں کرتے، وہ یہاں کیسے آئیں گے؟ ان کا دماغ خراب یہاں آئیں گے. یہ کوئی تجویز ہی انہوں قسم کی ایسے کسی نے پتہ نہیں دے دی، وہ انہوں نے مسترد کر دیے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وسطی باغ میں کل جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کم از کم 5 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن میں سٹل وہی پوزیشن رہے گی جو کہ پہلے تھی، یہ اس تاریخ کو 10 اگست کے الیکشن کو ہوئی، یعنی بائیکاٹ ہوا ہوگا، نہیں الیکشن ہوگی. اب مشتاق بن ناز صاحب اور ان کے درمیان 1400 ووٹ کا فرق ہے، 5000 ووٹ ہے. اس میں سے 5 پولنگ سٹیشن پر پولنگ نہیں ہوتی تو پیچھے اگر جو باقی بچنے والی پولنگ سٹیشن ان میں میرے خیال میں 2,500 یا 3,000 ووٹ ہوگا. 2,500-3,000 ووٹ سارا 100% بھی وہاں پول کر دیا جائے اور پھر بھی مشتاق بن ناز صاحب کو پہلے تو اپنی وہ جو مخالف کی برتری ہے وہ ختم کرنے کے لیے ووٹ دینا پڑے گا. پھر جیت کے لیے بھی 150, 10, 20, 30 ووٹ تو ضرورت ہوگی، لیکن پریکٹیکلی عموماً یہ کافی مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے. الیکشنوں میں کسی بات کی توقع آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکل کر اپنے اسٹیشنوں پر آ گئے، انہوں نے ووٹ پول کر لیا تو اپسیٹ ہو سکتا ہے. ادروائز خیال یہ ہے، ایک سوال ہے میرا اسی سے کہ پورے آزاد کشمیر میں اور جگہ پہ بھی بائیکاٹ ہوا، رولا شولا بھی ہوا، دھاندلی کا شور شرابہ، وہاں پہ ری پولنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ کیوں خاص ری پولنگ ہوئی؟ یہ پہلے مرحلے میں یہاں ووٹ پول نہیں ہو سکے نا. دیکھیں جو ڈیو ٹائم تھا اس میں کسی میں عملہ نہیں پہنچ سکا، کسی میں عملہ. خاص بات یہ میں آپ کو آئین قانون یہ بات کہتا ہے کہ کسی امیدوار کا جیت کا مارجن اتنا زیادہ ہو کہ باقی بچنے والے پولنگ سٹیشنوں میں سارے ووٹ کاؤنٹ کر کے بھی وہ جیت کا مارجن ختم نہ ہو رہا ہو تو پھر ری پولنگ نہیں ہوتی. یہاں یہ پوزیشن نہیں ہے. یہاں جیت کا مارجن ٹوٹل ہے کتنا، یعنی برتری کا مارجن ہے 1400 ووٹ، تو جن پر پولنگ ہونی ہے وہ ہے 5,500 ووٹ. اب 5,500 ووٹ اگر پول ہو جاتے ہیں اس میں سے 3,000 بھی پول ہو جاتا ہے، تب بھی نہ صرف یہ 1400 ووٹ کی برتری کا یعنی ختم بھی جا سکتی ہے. اچھا ان کے 14 پولنگ اسٹیشن ہیں اور ان کو 7,500 پونے 8,000 ووٹ ہیں ان کے علاقے میں، اور وہاں بھی کچھ بائیکاٹ والے تو کم ہیں، کچھ زیادہ تر گڑبڑ اور عملہ نہ پہنچنے کے شکایات اور اس طرح کی چیزیں ہیں
बैलेट पेपर या और इस तरह, वहाँ भी उनकी बर्तरी को 3200 है या 2800 मेरे ख्याल में समथिंग है, 3000 के लगभग। अब उमूमन आपको पता है ये 3000 बर्तरी कोई ज़्यादा है, यानी इतनी मामूली नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन मामूली नहीं होती। आम ख्याल यही है कि ये बर्तरी ख़त्म करना मुश्किल लगे। इन दोनों हल्कों में ख़ास बात ये है कि मीर अकबर साहब ने भी और मुश्ताक मिराज साहब ने भी और जो बाकी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ बिल्कुल सेम बैलेट पेपरों की तरह जो ओरिजिनल पेपर थे उनकी तरह बैलेट पेपर छपाए गए और वो डालेंगे। अब ये इल्ज़ाम है, हमारे पास इसका सबूत कोई नहीं है। वैसे मीर अकबर साहब का लड़ा रहे थे, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे वहाँ केस भी गया हुआ है तो उसकी छानबीन और तहकीक करके कौम के सामने पूरी पोजीशन वादे कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इकदाम हमें को ढीले ढीले से, कुछ कमजोर से, कुछ ऐसे नजर आते हैं, ये बताइए जैसे उन्होंने भी लोगों पर छोड़ दिया है। अगर मैं वन लाइनर ये पूछूं कि कल जीतने की पोजीशन में ज़ियाउल कमर है या मुश्ताक मिनास? लेकिन जी मैं प्रेडिक्शन तो कुछ नहीं कर सकता। 1400 वोटों की बर्तारी पहले से हासिल है ज़ियाउल कमर साहब को वस्ती बाग से, और 3000 वोटों की बर्तरी है शर्की बाग से मीर अकबर साहब को। एक कैंडिडेट पीपल्स का और एक है नून लीग का। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर लोगों को ये बाहर निकालने में कामयाब हो गए दोनों फ्रीकेन जोर लगाने में, तो यही रिजल्ट भी रह सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लोग बाहर ना आए तो फिर तो आप ये समझें कि ये बर्तरी खत्म करना मुश्किल काम होगा, ये आसान नहीं होगा। जो मेरी इतलात है कि ज़ियाउल कमर साहब के जो हल्के रहते हैं ना पोलिंग, जहाँ पे री पोलिंग हुई, वहाँ पे ज्यादा असर ज़ियाउल कमर साहब के। मुझे एक प्रोफेसर साहब भी मिले थे मलोट के, वो कहते हैं कि वो सारे का सारा बैठ जो है ना वो ज़ियाउल कमर साहब को डालेगा। ऊपर भी उन्होंने यही बात अच्छा, मेरी बात ठीक हो जाती है। हम चूंकि बरादरियों की बात नहीं करते, लेकिन मेरी इतला ये है कि जो है ना बड़ी बारी वाले उसके आसपास वहाँ सुदन बरादरी के पोलिंग स्टेशन है ज्यादातर, कुछ सादात के और कुछ सादात के हैं। और ये जो इधर एक मखदूम कोट या किसी जगह पता नहीं, मेरे ख्याल में ये मलोट के आसपास जो भी है सारा, ये भी सुदन बरादरी का। बाकी इसके अलावा जो है ये कुछ राजपूत बरादरी के भी हैं, कुछ मलदयाल बरादरी के भी हैं, और मजमूई लिहाज से इन 5 को छोड़कर जो बाकी 4 बचते हैं ना, उनके बारे में मुझे भी किसी ने बताया था कि ज़ियाउल कमर साहब की बरादरी के या उनके असरात, बरादरी की बात नहीं, उनके असरात वाले वोट दे रहे हैं सारे। लेकिन मुश्ताक मिनाज साहब के साथ भी ज़ाहिर है आपको पता है फेडरल, वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये हुकूमत पाकिस्तान का जो तर्ज अमल मुझे नजर आया है फेडरल गवर्नमेंट का और वफाकी वज़रा का और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की क़यादत का, ये कोई फेवरेबल नहीं नजर आया मुझे। ना तो मुश्ताक मिनाज साहब की हिमायत में नजर आया है, ना मीर अकबर साहब के लिए खास किसी ने कोई सरगर्मी दिखाई है, वो अपनी हिम्मत पर ही लड़ रहे हैं। और ना हवेली वाले हल्के में उसकी बात भी हम करेंगे, ना हवेली वाले हल्के में उस पे आगे बात होगी। और दूसरी साइड पे जो यासीन साहब ने और मैडम पलोशा ने इसके ऊपर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये क्यों हुआ। सज्जाद अवान साहब, नवाज शरीफ साहब ने कल मरी में गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। आप क्या कहते हैं कि पुंछ के इलेक्शन के बाला क्या सादा अक्सरियत के लिए या हुकूमत साजी के लिए कल कोई बात हो सकती है? बहुत शुक्रिया बुहारी साहब। इस वाले से पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं ये टुकड़ों में हुए हैं। ये एक काबिल अफसोस बात है कि इतना छोटा सा खिता है, यहाँ 40 लाख आबादी भी पूरी नहीं है, ज़्यादा लोग बैरून ममालिक में मुकीम हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी अरेंजमेंट या इतने टुकड़ों में इसको तकसीम करना ये ठीक बात है नहीं, कोई ये मुनासिब नहीं लग रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पे जैसे कैसे भी चलो हो गया इलेक्शन, तो इन इलेक्शन के नतायज जो आए इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून 24 सीटें जीत चुकी है, जो एलानिया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशंस हुए हैं उसके मुताबिक। तो ऐसी सूरत में यह है कि ज़रा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत साजी के लिए 45 रुकनी जो असम्बली है हमारी, 23 सीटें दरकार होती हैं हुकूमत साजी के लिए, तो इनके पास एक सीट अजाफी है। तो यहाँ ऐसी इस स्टेज पे हम खड़े हैं कि यहाँ हुकूमत साजी का एक माहौल बनता नज़र आ रहा है। ठीक, अच्छा, ये एक इखलाकी बात है कि अगर नून लीग चाहे कि आज़ाद कश्मीर के जो बाकी हल्के हैं वहाँ पे अगर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो उनको उस चीज़ को सामने रखते हुए अगर वो हुकूमत साजी का अमल जो इसको अगर इल्तवा में डालते हैं या इसको लेट करते हैं तो ये एक बात ये चलो समझ आती है, लेकिन आइनी एतबार से या कानूनी एतबार से मसला कोई कदगन नहीं है। जी हाँ भाई साहब, ये बताइए कि कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास नवाज शरीफ साहब ने बुला लिया, तो क्या इसमें मुतवक्को वज़ीर आज़म का नाम
کون ہو سکتے ہیں آپ کے نزدیک؟ کیا اس کا بھی قرہ میرا خیال ہے نہیں نکلے گا، تو کیا یہ اپنی حکومت سازی کی طرف جائیں گے یا ابھی انتظار کیا جائے گا؟ اچھا بخاری صاحب، یہ بنیادی طور پر چونکہ اب اس وقت جو مرحلہ درپیش ہے حکومت آزاد کشمیر کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی، وہ جو پنچ کے جو 7 حلقے بچتے ہیں جی ان میں الیکشن کا ہے. اب یہ سجاد صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی قانونی لحاظ سے ان حلقوں کو باہر رکھ کر حکومت بنانے میں کوئی راستہ عمر مانی نہیں ہے، لیکن رواداری یا جمہوری کلچر کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ غیر مناسب بات ہے کہ آپ ایک عام ہو یا غیر عام ہو، ایک بڑی آبادی کو جو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کم از کم 20% سیٹیں بھی بچتی ہیں، ان کو باہر رہ کر ایک حکومت سازی کے عمل سے آپ ان لوگوں کو دور کرتے ہیں، رائٹ آف ووٹ بھی ان کا لیٹ کرتے ہیں، اور اسپیکر، صدر، وزیر اعظم جو عہدیدار بنے گے ان کے اس میں اگر باہر رکھتے تو یہ غیر مناسب بات ہوگی. میرا نقطہ یہ ہے کہ کل تو جو نواز شریف صاحب نے اجلاس بلایا ہے، ایک تو باغ والی جو تو سیٹوں کا فیصلہ بھی اس سے پہلے جب اجلاس ہوگا تو اس سے پہلے آ چکا ہوگا، کیونکہ شام تک آ جائے گا اور شام کے بعد یہ اجلاس ہو. ڈیفینیٹلی اس میں مشتاق مناز صاحب کی بہت اہم ترین پوزیشن ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تعارفی ایک اجلاس ہوگا اور نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی ان لوگوں سے رائے لیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آئینی لحاظ سے جو کوئی پابندی نہیں ہے وہ کر، لیکن میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب یعنی اس کے بعد الیکشن کمیشن سے، سیکورٹی اداروں سے، ان سارے لوگوں سے مشورہ کر کے کوئی ان سے رائے لیں کہ آیا کیا ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ بات فیزیبل ہے کہ پنچ کی جو 7 سیٹیں بچتی ہیں ان پہ الیکشن کروایا جا سکتا ہے. ویسے ایک آثار میں آپ کو بتاؤں، عمر نذیر کشمیری صاحب نے جو تقریر کی ہے اپنے اس میں دھرنے میں 2-3 دن پہلے، انہوں نے 2 ٹوک اعلان کیا تھا جی کہ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں ہم ان کے حامی نہیں ہیں، لیکن ہم نے کسی کو یہ پابندی بھی نہیں کی کہ جبری بنیادوں پر الیکشن ووٹ نہ ڈالیں. تو یہ کیا اشارہ ہے کہ اگر تھوڑا سیکورٹی کی اس سے مناسب سے اقدامات کر کے پنچ کے ان حلقوں میں باری باری الیکشن کروائے جائیں تو لوگ ووٹ ڈالنے تو ہو سکتا ہے کم تعداد میں آئیں گے، لیکن ان ووٹ کو طاقت کی بنیاد پر روکنے کی کوشش شاید ہے. جو اس طرح کی خیال ہے کسی لوگوں کا تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. اگر یہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آثار ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی یہ رائے ہوگی اور آزاد کشمیر کی جو نون لیگ کے سینئر لوگ ہیں ان کی بھی یہ رائے ہوگی کہ پہلے ان سیٹوں پر الیکشن کروائیں، پورا الیکٹورل کالج مکمل کریں اور پھر آزاد کشمیر کے اندر کروائیں. لیکن اگر کوئی امر مانے ہوا تو پھر اس بات کا فیصلہ کیا جائے. کل کے اجلاس میں وزیر اعظم کی نامزدگی، اسپیکر کی نامزدگی، اس طرح کی چیزیں وہ ابھی اگلا مرحلہ ہے، وہ ابھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی انہوں نے ظاہر ہے وہ خواتین کی سیٹوں پر اور ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی چیزوں پر بھی لوگوں کی نامزدگیاں کرنی ہیں اور اس پر ڈسکس کرنا ہے. تو کل کے اجلاس میں تعارفی بات ضرور ہوگی، کچھ رائے ضرور لی جائے گی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈسکلوز نہیں ہوگی کہ آزاد کشمیر کا صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا، اس طرح کی چیزیں. ہاں ایک بات ضرور ہو جائے گی کہ آزاد کشمیر کے یہ پارلیمانی نون لیگ والے جو پارلیمانی گروپ ہے یہ اپنے فیصلوں کا اختیار، ویسے تو یہ رسمی بات ہے، ظاہر ہے فیصلوں کا اختیار پہلے ادھر ہی ہے، لیکن رسمی باتیں کہ ان کو کہہ دی کہ ہمارے جو فیصلے بھی آپ کریں گے ہمیں قبول ہوں گے سارے. کل کے اجلاس